السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ بغور جائزہ لیا جا رہا ہے اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ایک عسکری کمانڈر پولیس حراست سے فرار ہونے کی مبینہ کوشش کے دوران ہلاک ہو گیا ہے۔ اور دبئی پولیس نے پیر کے روز بتایا ہے کہ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ سری دیوی کپور کی موت باتھ ٹب میں ڈوبنے سے ہوئی، جبکہ اس سے پہلے خبر دی گئی تھی کہ وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئیں۔ برطانیہ کے علاقے لیسٹر میں اتوار کی شام ایک دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے پیر کے روز کہا ہے کہ سلامتی کونسل سے جاری ہونے والی قراردادوں کا فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب انہیں مؤثر طور پر نافذ کیا جائے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پیر کے روز واشنگٹن میں امریکہ بھر سے آئے ہوئے گورنروں کی کانفرنس میں اس مہینے فلوریڈا ہائی اسکول میں ہونے والی شوٹنگ توجہ کا مرکز ہوگی۔ یہ تھیں 6 سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ تو سب سے پہلے ہم چلیں گے اسلام آباد، جہاں ہمارے ساتھ ہیں محمد اشتیاق، اور ان سے پوچھیں گے کہ لیزا کرٹس کے دورے کے بارے میں۔ جی اشتیاق صاحب۔ لیزا کرٹس پاکستان میں ہیں اور انہوں نے آج پیر کو پاکستان کی وزارت خارجہ میں بات چیت کی ہے پاکستانی حکام سے۔ جو وفود کی سطح پر جو بات چیت ہوئی اس میں پاکستان کی طرف سے وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے کی، جبکہ امریکی وفد میں اسلام آباد میں تعینات امریکی سفیر بھی اس میں شامل تھے۔ اس بات چیت کی ابھی تک تفصیلات تو نہیں بتائی گئی، کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2 روزہ دورہ ہے اور لیزا کرٹس کے کل ہونے والی جو بات چیت ہے اس کے اختتام پر ہی کوئی بیان جاری کیا جائے گا۔ لیکن یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب دہشت گردی سے متعلق جو امور ہیں، انسداد دہشت گردی کی کوششیں ہیں، اور خاص طور پر جو پاکستان میں افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی مبینہ پناہ گاہیں ہیں، اس کے حوالے سے دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں ان میں دوریاں ہیں، ان کے موقف میں فاصلے ہیں، اور اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستانی حکام کی طرف سے اس سے پہلے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ امریکی حکام سے بات چیت ہو رہی ہے اور اس کا مقصد ایک کامن گراؤنڈ کی تلاش ہے، تاکہ بات چیت کے معاملے کو یا بات چیت کا یہ جو راستہ ہے اسی کو اپناتے ہوئے آگے بڑھا جائے اور ایک ایسا راستہ تلاش کیا جائے جہاں مل کر کام کیا جا سکے۔ جی ہاں، امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار بھی پاکستان میں ہیں اور یہ خبر بھی ہے کہ افغانستان کا ایک وفد بھی ٹریک 2 ڈائیلاگ کے لیے پاکستان آیا ہوا ہے۔ جی آپ نے بالکل درست کہا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی سرکاری سطح پر حالیہ جو ہفتے ہیں یا کچھ مہینے ان میں رابطوں میں بہتری آئی ہے۔ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ وہاں گئیں اور وہاں سے افغان وفد پاکستان آیا، اور اس کے علاوہ افغانستان کے جو وزیر داخلہ اور وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ یہ جو بات چیت ہے یہ اس کو ٹریک 2 سطح کی ڈپلومیسی کہا جا رہا ہے، اور اس کا اہتمام ایک غیر سرکاری ادارے نے کیا ہے، جس میں افغان وفد میں جو لوگ شامل ہیں وہ پاکستانی منصبوں سے بات چیت کریں گے، جبکہ اطلاعات کے مطابق افغان وفد پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف سے بھی ملے گا۔ تو یہ ان کوششوں کا حصہ ہے جن میں پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کا موقف سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ یہ جو دوریاں ہیں، یہ تلخی ہے اور بعض معاملات پر جو اختلافات ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ باہمی سطح پر رابطے بھی اپنی جگہ، لیکن امریکہ کیونکہ اس خطے میں موجود ہے، افغانستان میں موجود ہے، اگر وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے تو شاید دونوں ممالک زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، انشاءاللہ یہ کوششیں رنگ لائیں گی اور تعلقات میں بہتری آئے گی ان ملکوں کے درمیان۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ایک عسکری کمانڈر پولیس حراست سے فرار ہونے کی مبینہ کوشش کے دوران ہلاک ہو گیا ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم
حزب المجاہدین کے کمانڈر مشتاق احمد چوپان گزشتہ تقریباً 6 ہفتے سے پولیس کی حراست میں تھے۔ انہیں پولیس نے 19 جنوری کو ان کے 2 ساتھیوں سمیت شورش زدہ ریاست کے سوپور علاقے سے گرفتار کیا تھا۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے، چند لمحے بعد آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور دبئی پولیس نے پیر کے روز بتایا ہے کہ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ سری دیوی کپور کی موت باتھ ٹب میں ڈوبنے سے ہوئی، جبکہ اس سے پہلے خبر دی گئی تھی کہ وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی ہیں۔ دبئی پولیس نے آج پوسٹ مارٹم مکمل ہونے پر ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ بے ہوشی کے باعث ہندوستانی اداکارہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باتھ ٹب میں ڈوب کر ہلاک ہو گئیں۔ ان کی موت کا کیس سب پبلک پروسیکیوٹر کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ 54 سالہ سری دیوی اپنے بھتیجے کی شادی میں شرکت کے لیے دبئی آئی تھیں، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ برطانیہ کے علاقے لیسٹر میں اتوار کی شام ایک دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے سے ایک اسٹور اور ایک گھر تباہ ہو گیا۔ حادثے کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہیں، لیکن پولیس نے کہا ہے کہ فوری طور پر اشاروں سے دہشت گردی کا کوئی ربط نہیں ملا ہے۔ یہ دھماکہ اتوار کی شام کو ہوا اور لیسٹر پولیس نے ابتدائی طور پر لوگوں کو اس سڑک سے دور رہنے کے لیے کہا اور بتایا کہ کئی دوسری عمارتیں بھی متاثر ہوئی ہیں اور متعدد گھروں اور دکانوں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ لیسٹر کا علاقہ لندن سے 177 کلومیٹر دور ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے پیر کے روز کہا ہے کہ سلامتی کونسل سے جاری ہونے والی قراردادوں کا فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انہیں مؤثر طور پر نافذ کیا جائے۔ انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ مشرقی غوطہ میں پھنسے ہوئے شامی افراد انسانی ہمدردی کی امداد کا مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ سلامتی کونسل نے اتوار کے روز مطالبہ کیا تھا کہ پورے شام میں 30 روز کے لیے فائر بندی کی جائے اور محاصرہ ختم کر کے ضروری امدادی اشیاء کو لوگوں تک پہنچنے کی اجازت دی جائے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پیر کے روز واشنگٹن میں امریکہ بھر سے آئے ہوئے گورنروں کی کانفرنس میں اس مہینے فلوریڈا ہائی اسکول میں ہونے والی شوٹنگ توجہ کا مرکز ہوگی۔ اتوار کی رات ایک استقبالیے میں خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ میرے خیال میں یہ موضوع سر فہرست ہوگا، کیونکہ ملک میں ہونے والے اس طرح کے واقعات کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے شمالی کوریا کی جانب سے مذاکرات پر آمادگی کے اظہار پر محتاط رد عمل اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیونگ یانگ کو اپنا جوہری پروگرام ختم کرنا ہوگا۔ اتوار کی شب وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارہ ہکبی سینڈرز نے ایک بیان میں کہا کہ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے مذاکرات پر آمادگی کے پیغام کو جوہری پروگرام سے دستبرداری کی جانب پہلا قدم سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بیان میں ترجمان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی پیشکش کے باوجود امریکہ اور باقی دنیا کو پیونگ یانگ پر یہ واضح کرنے کی اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے کہ اس کے جوہری اور میزائل پروگرام کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ سارہ ہگبی کے بقول امریکہ، جنوبی کوریا اور بین الاقوامی برادری اس بات پر متفق ہیں کہ شمالی کوریا کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کا لازمی نتیجہ خطے سے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔